تنبیہ الغافلین میں فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق نیت کا اظہار اس وقت ہوگا جب بندہ اپنے پاس تھوڑے سے مال میں بھی بخل نہ کرے۔ اگر کسی حج کرنے والے خوش نصیب کو دیکھے کہ اس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے تو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی حج کرتا، چونکہ میرے پاس 2 درہموں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ 2 درہم میں اس حاجی کو دیتا ہوں جس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب کسی مجاہد کو مالی پریشانی میں مبتلا دیکھے تو یوں کہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی دین اسلام کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتا، میرے پاس چند 1 درہموں کے سوا کچھ نہیں، لہٰذا یہ درہم اس پریشان حال مجاہد کو دے دیتا ہوں یا اپنے پڑوس میں کسی مسکین کو دے دیتا ہوں۔ اور اگر اپنے پاس موجود تھوڑے مال میں بخل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور ارادے کو بخوبی جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ مال ہوتا تب بھی یہ اس میں بخل کرتا، لہٰذا بخیل کے لیے اس کی نیت میں کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں حافظ قرآن ہوتا تو شب و روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا، جبکہ بقدر استطاعت حفظ کیے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نیتوں سے خوب آگاہ ہے، اسے علم ہے کہ اگر واقعی حافظ قرآن ہوتا تو تلاوت کرتا رہتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محض اس کی صدق نیت پر ہی حافظ قرآن کی فضیلت سے نواز دیتا ہے، اور اگر تلاوت قرآن سے غفلت برتتا تو اللہ پاک بخوبی آگاہ ہیں کہ اس کی نیت میں خلوص نہیں، ہر کسی کو ثواب اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی آدمی سے اس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، حالانکہ وہ آدمی علم الہی میں اہل جہنم میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے کو اس کی محبت کی وجہ سے وہ اجر عطا فرما دیتا ہے جو جنتی ہونے پر اس کے ساتھ محبت کرنے کی بنا پر ملنا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ظاہری ظلم اور بے انصافی کو دیکھ کر اس سے بغض رکھتا ہو، حالانکہ وہ شخص جس سے بغض رکھا جا رہا ہو وہ علم الہی میں جنتی ہو، تو اللہ تعالیٰ بغض رکھنے والے کو اس کے بغض پر اجر عطا فرما دیتا ہے جو جہنمی ہونے پر اس کے ساتھ بغض رکھنے والے کو ملنا تھا۔